بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب امام ابن المنذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے. عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری رحمہ اللہ، جس کا نام الکفایۃ المتعبد ہے. اور ہم لوگ باب الثالث میں ہیں، جو کہ صدقہ ہے، صدقہ کے بارے میں. پہلی حدیث لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا سوائے اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. دو فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں. ایک جو ہے دوسرے کنارے میں اور دوسرا جو ہے اس کنارے میں، یعنی دونوں جو ہے الگ الگ کنارے میں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا. اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ تعالی جو آپ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو آپ بدلہ دیجیے. یعنی جو آپ کے اطاعت و فرما برداری میں، نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے تو اس کو آپ بدلہ دیجیے. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکا تلفا، اور دوسرا کہتا ہے فرشتہ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے اطاعت و فرما برداری میں خرچ نہیں کرتا تو آپ اس کو یعنی کنجوسی کرتا ہے، روک کر کے رکھا ہے مال کو ہونے کے باوجود بھی، تو کیا ہے آپ اس کے مال کو برباد کر دیجیے. تو آپ اس کے مال کو برباد کر دیجیے. تو یہاں اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کرنے کے بارے میں بتائے کہ جو خرچ کرتا ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اور جو نہیں کرتا ہے، مال روک کر کے رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، برکت چھین لیتے ہیں. پھر دوسری روایت وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يتصدق احدكم بتمرة من كسب طيب الا اخذها اللہ تعالی بیمینہ، کہ تم میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے، چاہے کھجور جو ہے، کھجور کے یہ صدقہ کرتا ہے، من کسب طیب، کس سے؟ پاک روزی سے، الا اخذها اللہ تعالی بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، لیتا ہے. فیربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس کو تربیت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے جانور کیا کہتے ہیں اونٹ کو بڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لے لیے دائنے ہاتھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دائنا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی
اپنے اونٹ کو بڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو بڑا کرتے ہیں۔ او قلوسہ ہو، یا کیا کہا قلوس، پر وہی معنی میں آتا ہے کہ اپنے اونٹ کو، حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم، یہاں تک کہ وہ جو صدقہ کیا تھا، صدقہ کتنا کیا تھا؟ کھجور کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھا کر یہ کتنا کر دیے؟ حتیٰ تکون مثل الجبل او اعظم، کہ وہ جو ہے پہاڑ جیسا ہو گیا، یا پہاڑ سے بھی جو ہے بڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو جو بندہ صدقہ کرتا ہے، نیک دلی سے کرتا ہے اور حلال مال سے کرتا ہے، چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو جو ہے اس کی نیت کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کو پہاڑ یا اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنے، تصدقوا فیوشک الرجل یمشی بصدقته، اے لوگو صدقہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا ایک دن آئے کہ ایک بندہ اپنے صدقہ کو لے کر کے گھومے گا، فیقول الذی اتعیہ، تو جس کو دینے کے لیے جائے گا تو وہ کہے گا اس سے، لو جئت بها بالامس قبلتها، اگر تم اس کو لے کر کے آتے میرے پاس کل تو ہم قبول کر لیتے، لیکن ابھی کیا ہے، وَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لیکن ابھی جو ہے ہم کو اس میں کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی ابھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صدقہ لینے والے بھی کیا ہے، یا تو فقر کرنے والے ہو جائیں گے، تکبر ہو جائے گا، یا تو کیا ہے اتنی زیادہ صدقہ دینے والے ہو جائیں گے کہ فقیر بھی کم وقت تک فقیر رہے گا۔ واللہ اعلم۔ فلا یجد من یقبلها، تو اپنے صدقہ کو لے کر گھومے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس صدقے کے دروازے کو بند کر دیں گے، تو کیا ہوگا، فلا یجد من یقبلها، وہ بندہ گھومتا رہے گا لیکن کسی کو نہیں پائے گا جو اس صدقے کو قبول کرے۔ تو اس سے پہلے اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو، اس وقت کے آنے سے پہلے صدقہ کر لو۔ وروى عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذکر النار، جہنم کا ذکر کی، جہنم کے بارے میں بتلا رہے تھے، فتعوذ منها واشاح بوجهه 3 مرات، تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، واشاح بوجهه 3 مرات، اور کیا ہے اپنے چہرے کو 3 بار بگاڑے، یعنی جتنے بار جہنم کا ذکر کر رہے چہرہ جو ہے ویسا کر لیتے تاکہ جہنم کے بارے میں سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی خرابی سمجھ میں آئے۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم سے بچو، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، بھلے ہی کھجور کا کیا ہے، کھجور دے کر کے ہی کیوں نہ بچو، ایک اگر کھجور بھی ہے، اگر کھجور کا دانہ بھی ہے تو کیا ہے اس کو صدقہ دے کر کے بچ جاؤ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اتنا کم بھی جو ہے صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر صدقہ کرنے کے لیے اتنا بھی نہیں ہے تو کیا ہے اچھی بات کہہ کر کے صدقہ کرے، یعنی اچھی بات، لوگوں کو نصیحت کرے،
لوگوں کو جو ہے اچھی باتیں کرے، لوگوں کو سمجھائے بجھائے، یا کیا ہے نیکیوں کی طرف کیا ہے بلائے، یا لوگوں کو جو ہے ذکر سکھائے یا خود ذکر کرے، تو یہ جو ہے صدقہ ہو جائے گا، یہ اس کے طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ صدقے میں جڑ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی سے جڑی ہوئی ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے صدقہ کر لو، صدقہ کرنے کی کافی فضیلت ہے۔ یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، اور جتنی بھی روایتیں گزری ہے سب متفق علیہ روایتیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔